اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وکٹری میڈیا کے ناظرین و سامعین، آپ کو ارون تنولی کا دعوت۔ ناظرین و سامعین، NCOC کا اجلاس صوبائی حکومت کی طرف سے سیاحتی مقامات کے اوپر جو پابندی تھی اس کو اٹھا لیا گیا ہے۔ نتھیا گلی گلیات جو سیاحتی مقامات تھے ہمارے، ان کو کھول دیا گیا ہے۔ سیاحوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ انہوں نے گلیات، نتھیا گلی اور دیگر جو سیاحتی مقامات ہیں ان کا رخ کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بری بات یہ بھی ہے کہ جو پارکیں تھیں ایبٹ آباد میں، جیسا جیل پارک ہے، بہت بڑا ایریے پر ہے۔ یونین کونسل مرگ پورہ جو 50 سے 60 ہزار کی آبادی والا علاقہ ہے، آبادی والی یونین کونسل اور شہر کی بڑی یونین کونسل ہے، وہاں پر ایک جو پارک ہے وہ ابھی تک نہیں کھلی۔ اور دیکھا یہ جائے تو ایبٹ آباد کے تمام پارک جو ہیں وہ ابھی تک بند ہیں، ان کو ضلعی انتظامیہ نے نہیں کھولا، کیونکہ وہ جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا NCOC کی طرف سے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سیاحتی مقامات کو ہم اوپن کرتے ہیں مکمل پروٹوکول کے ساتھ۔ کرونا SOPs جو ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے تمام لوگ جو ہیں اس کا خیال رکھیں اس کے ساتھ۔ مگر ضلعی انتظامیہ ایبٹ آباد کی اتنی الرٹ ہے کہ ان کو وہ نوٹیفیکیشن ہونے کے باوجود ان کے نوٹس میں ابھی تک یہ نہیں آیا، اور انہوں نے یہ جو پارکیں ہیں ان کو ابھی تک عوام کے لیے نہیں کھولا کرونا پروٹوکول کے ساتھ۔ اگر یہ کرونا پروٹوکول کے ساتھ ان پارکوں کو کھولیں تو کیونکہ لوگ جو ہیں کافی ٹائم سے وہ گھروں کے اندر دب کے بیٹھے ہیں، ذہنی اذیت کا شکار ہیں، ذہنی ٹینشن میں ہیں، وہ ان پارکوں میں آئیں، اپنے بچوں کو لائیں، مکمل پروٹوکول کے ساتھ آئیں، کیونکہ سیاحت کے حوالے سے ہمارے ہاں بہت ایبٹ آباد میں بڑا ایک ایکسپوئر ہے۔ پوری دنیا میں سیاحت کے حوالے سے ایبٹ آباد کو جانا جاتا ہے، مگر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری جو انتظامی افسران ہیں یا انتظامیہ ہیں، جو ذمہ دار ادارے ہیں، وہ اس طرف توجہ نہیں دیتے، عوام کو اذیتوں میں ہی مبتلا کرتے ہیں۔ اگر جیسا یہ سیاحتی مقامات اوپن ہوئے تھے، اس کے ساتھ یہ سیاحتی پارکیں جو ہیں وہ بھی اسی زمرے میں آتی ہیں، ان کو بھی اوپن ہونا چاہیے تھا۔ مگر بدقسمتی ایبٹ آباد کے عوام کی یہ ہے کہ یہاں پر انتظامی افسران اتنے اہلیت والے ہیں کہ انہوں نے ابھی تک یہ ایبٹ آباد کی جو پارکیں ہیں، جیسا کہ ملک پورہ جیل پارک ہے، اوپر شملہ پہاڑی پارک ہے، ارنو ہے، اس کے ساتھ یہ کینٹ ایریاز کی جو پارکس ہیں، اور اس میں کمپنی باغ جو ہے، یہ ان پارکوں کو ابھی تک عوام کے لیے نہیں کھولا، کیونکہ عوام جو ہیں وہ ایک تو کرونا وائرس، اتنا لمبا کرونا وائرس، اور اس میں عوام کا گھروں کے اندر رہنا، بچوں کا اس وجہ سے زیادہ ذہنی امراض کا شکار لوگ ہو چکے تھے۔ اس حوالے سے حکومت کو یہ چاہیے تھا کہ ایکٹیولی ضلعی انتظامیہ جو ہے اس حوالے سے کوئی ایکٹیو کردار ادا کرتی، تاکہ یہ پارک کھل سکتے، جیسا کہ پورے ملک سے نتھیا گلی، ٹھنڈیانی گلیات اور دیگر علاقوں میں سیاح جو ہے پاکستان بھر سے یہاں کا رخ کر رہے ہیں۔ تو یہاں جو مقامی لوگ ہیں وہ جو ان کے گھروں کے قریب جو پارک ہیں، بڑے پارک جو ہیں، ان کو بند کر دینا، ان کو ابھی تک نہ کھولنا، یہ ایک سوالیہ نشان بھی ہے، اور یہ سمجھ سے بالا تر بھی ہے۔ جو ہماری ایبٹ آباد کی انتظامیہ ہے، وہ آیا ان کے پاس وہ نوٹیفیکیشن نہیں آیا یا ان کے نوٹس میں نہیں ہے کہ ان پارکوں کو کھولنا بھی ہے کہ نہیں کھولنا ہے۔ ظاہر ہے ضلعی انتظامی افسران اور ذمہ دار اداروں کو چاہیے کہ اس طرف توجہ دے۔ ایبٹ آباد کے عوام جو ہیں، یہ اتنا لمبا لاک ڈاؤن تھا، لاک ڈاؤن کے اندر گھروں کے اندر بچے جو ہیں محصور ہو کر رہ چکے ہیں، خواتین، مرد و بزرگ، جس میں وہ پارکیں جو بچوں کے لیے بنائی گئی تھی ان کو SOPs کے ساتھ کھولا جائے، اور مکمل پروٹوکول جو ہے اس کو فالو کیا جائے، اور ان کو وہاں پر آنے کی اجازت دی جائے، تاکہ وہ اپنے بچوں کو وہاں ان پارکوں میں لا سکیں۔ اور کرونا وائرس، کیونکہ یہ تو اب ہمیں اس کے ساتھ جینا ہے، اب ہم نے زندگی اس کرونا وائرس کے ساتھ بسر کرنی ہے، مگر اس کے لیے ہم کو پریپیئر ہونا پڑے گا، ہم کو تیار ہونا پڑے گا، اور ہمارے جو ہزارہ بھر کے جو سیاحتی مقامات ہیں ان کو اوپن کرنا ہوگا۔ جو ایکسپلور ہو چکے ہیں، جو ڈیولپ نہیں ہوئے، ان کو ڈیولپ کرنا ہوگا، اور نئی جگہ جو ہیں ان کو ایکسپلور کرنا ہوگا، تاکہ جو لوگ ہیں مختلف مقامات جو سیاحتی ہیں ان مختلف مقامات پہ جائیں، اور اپنی جو یہ ذہنی اذیت یا ذہنی ٹینشن یا ذہنی کرب میں مبتلا ہیں اس سے بچ سکیں، اور دیگر جو امراض ان کو لاحق ہونی ہیں ان سے بھی وہ بچ سکیں۔ کیونکہ فزیکل جو صبح اور شام کے اوقات میں جو ورزش ہے وہ انتہائی ضروری ہے صحت کے لیے۔ اس میں یہ جو پارکیں تھیں، یہ اس میں بزرگ، بچے اور خواتین جو ہیں وہ اپنی ورزش بھی کرتے تھے، اور اس کے ساتھ وہ پیدل واک بھی کرتے تھے۔ واکنگ ٹریک جو ہیں مختلف پارکوں کے اندر بنے ہوئے ہیں، اس میں یہ ایک بہتر سائن تھا، مگر ضلعی انتظامیہ جو ہے وہ خواب خرگوش میں ہے،
دعا کریں کہ اللہ کرے ہمارے ضلعی انتظامیہ، ڈپٹی کمشنر، کمشنر ہزارہ اور دیگر یہ جو ذمہ دار لوگ ہیں یہ جاگ جائیں تاکہ عوام کو یہ ریلیف دے سکیں اور عوام کو جو صوبائی اور مرکزی حکومت نے جو سہولت دی ہے اس کو یہ بہم پہنچا سکیں۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو نیشنل سطح پہ جو نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے اس کے اثرات ابتباد میں 4-5 دن بعد آتے ہیں۔ پتہ نہیں ان کو ذاتی ان کو بھیجنا چاہیے تھا مگر ان کو ذاتی نہیں بھیجا، اس وجہ سے انہوں نے ابھی تک یہ ابتباد کے جو پارک ہیں نہیں کھولے ہیں، جس میں اس حوالے سے جس وقت وہاں کے مقامی لوگوں سے میری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جی ہم گھروں میں دب کر رہ چکے ہیں، اسٹوڈنٹ تھے وہ بہت زیادہ پریشان تھے، نفسیاتی مریض جو ہیں لوگ ہوتے جا رہے ہیں، اس نفسیاتی مرض سے بچانے کے لیے ان پارکوں کو کھولنا انتہائی ضروری ہے۔